السلام علیکم، میں غضنفر بیگ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی مرزا پوائنٹ۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر ایک بات کی جا رہی ٹرانسجینڈر ایکٹ جو پاکستان میں کل پاس کر دیا گیا، اس کے متعلق کہ وہ کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہوں گے اور کیا اس کے نقصانات ہوں گے، تو آج ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ اسے اگر اردو میں کہا جائے تو خواجہ سراؤں کے تحفظ کا ایک ایکٹ ہے، جو 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ کوشش سے اسے پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں 2018 میں، جس میں بتایا گیا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز جو ہیں، خواجہ سرا جو ہیں، ان کے حقوق کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ ان کو بھی قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ نادرا کے شناختی کارڈ میں ایک جنس کے اور خانے کا اضافہ کیا جائے، جیسے کہ پہلے مرد اور عورت ہے، اسی طرح اب اس میں ایک تیسرا خانہ بھی ہوتا ہے جس کو جو خواجہ سرا کا ہوتا ہے، تاکہ یہ جو خواجہ سرا ہیں ان کو نوکریاں دی جا سکیں، ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اس کو بند کیا جائے، ان کی ایک علیحدہ سے پہچان ہو۔ تو اس سلسلے میں وہ بل پیش کیا گیا۔ کل پھر وہ بل دوبارہ پیش کیا گیا اور اسے پاس کر لیا گیا قومی اسمبلی میں، جس کی مخالفت میں صرف 3 ووٹ پڑے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو اسمبلی میں موجود نہیں، تو پھر باقی پارٹیوں نے اس بل کو پاس کر لیا۔ اب جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ بل ظاہری طور پر تو خواجہ سراؤں کے حقوق کا بل ہے کہ ان کو نوکریاں دی جائیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، انہوں نے اگر بے فارم بنوانا ہو تو اس میں ان کو پرابلم نہ ہو، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو خطرناک بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کی جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ کوئی بھی شخص یا عورت نادرا کے پاس جا کے یہ کہہ سکتا ہے، مرد ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں فزیکلی عورت ہوں، تو مجھے میرا جو ہے وہ اندراج خواجہ سرا کے طور پہ یا ٹرانسجینڈر کے طور پہ کیا جائے، تو نادرا پابند ہو گیا اب کہ وہ اس کا کوئی میڈیکل نہیں لے گا، اس کی کوئی تصدیق نہیں لے گا، صرف اس کے کہنے پہ وہ اس کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر دے گا۔ اگر کوئی عورت جاتی ہے نادرا کے پاس اور کہتی ہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے بطور ٹرانسجینڈر میرا اندراج کیا جائے، تو وہ اندراج کروا سکتا ہے۔ تو اس میں ہم بات کرتے ہیں یورپ کی، تو انگلینڈ میں یہ جو قانون یہ موجود ہے، انگلینڈ میں جن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا ہے، تو وہاں انہوں نے ایک پورا میکنزم بنایا ہو اس بات پہ کہ اگر کوئی شخص جا کے یہ کہے کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں تو میرا اندراج ٹرانسجینڈر کے طور پہ کیا جائے، اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ اس کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ 2 سال تک ان کے زیر نگرانی رہتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ٹرانسجینڈر کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر وہ آتا ہو تو وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ باقاعدہ لکھ کے دیتا ہے، تو ان کا جو محکمہ ہے وہ اس شخص کا یا اس عورت کا بطور ٹرانسجینڈر اندراج کر لیا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں صرف یہ ہے کہ ایک بندہ جائے گا، وہ کہے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں، تو اس کا اندراج کر لیا جائے گا، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک میں ہم جنس پرستی کو ایک قانونی شکل مل جائے گی، میل سے شادی کر سکیں گے اور فیمیل سے شادی کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک گورکھ دھندے کا استعمال کرنا ہے اور وہ بس آپس میں شادی کر سکیں گے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ خلاف شرع بھی ہے، اور ویسے ہماری جو ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں مشرقی روایات کے بھی خلاف ہے، تو اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس میں یہ سب سے بڑا سکم جو موجود ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے اس کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا جائے گا۔ کل کلاں آپ کسی قانونی موشگافیاں اس میں پیدا ہوں گی، آپ ایک ٹرانسجینڈر پہ کیسے اپلائی کریں گے؟ خدا نخواستہ ایک کیس آتا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زنا وغیرہ کیا ہے، تو وہ کہے جی میں تو ٹرانسجینڈر ہوں، یہ میرے ID کارڈ میں دیکھیں تو ٹرانسجینڈر لکھا ہے، میں تو کر نہیں سکتا کچھ بھی، مجھ میں تو طاقت ہی نہیں ہے۔
تو جب بغیر کسی میڈیکل بورڈ کے کسی کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کیا جائے گا تو ایسے واقعات بہت رونما ہوں گے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی اور بے راہ روی کی طرف جائے گا۔ تو اس پہ گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے، اور اس میں جو سکم موجود ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو اسلام ہے اور ہماری جو اسلامی روایات ہیں وہ بھی اس سے متاثر نہ ہوں، اور اگر کوئی ٹرانسجینڈر واقعی موجود ہیں جو کہ موجود ہیں تو ان کو بھی ان کے حقوق مل سکیں، کیونکہ اللہ کریم کی طرف سے بھی کچھ بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی جنس جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا ایک علیحدہ سے خانہ ہو۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس قانون کا فائدہ اٹھا کر ملک میں ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ فروغ نہ دے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔